تو خیر ہم بات کر رہے تھے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے تمہارے شوہر تمہارے لباس ہیں۔ اتنی زور سے آمین، توبہ، اچھا، واہ بھائی واہ، بڑے شوق چڑھے ہوئے ہیں۔ لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ کہ کوئی آدمی کسی شخصیت کی تکمیل لباس کے بغیر نہیں، زندگی چھوڑ، زندگی کا ہر لمحہ لباس کے بغیر نہیں۔ پانی کے بغیر میں کتنی 16 گھنٹے فاقہ نہیں کرتے، پانی بھی نہیں پیتے، کھانا بھی نہیں کھاتے۔ لباس کے بغیر 16 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے۔ لباس، ایک لفظ لباس سے اس رشتے کی اہمیت بتائی جا رہی کہ ہر چیز کے بغیر کچھ نہ کچھ وقت گزر سکتا ہے، لباس کے بغیر وقت نہیں گزر سکتا۔ آدمی تنہائی میں بھی کپڑے اتار دے تو اپنے آپ کو وہ سوکھا محسوس نہیں کرتا، عجیب سی اس کی اپنی کیفیت خراب ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دے کر اس کی اہمیت بتائی۔ لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ قریب ہے، اس میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو حائل ہونا چاہیے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر بچی اپنے سسر ساس کو ماں باپ سمجھ لے اور ساس سسر اس آنے والی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ وہ سسرال اس کو بیٹی بنانے پہ تیار نہیں، تو وہ پھر ان کو ماں باپ بنانے پہ تیار نہیں۔ جو سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، قربانی لڑکی کی ہے کہ ایک بول پر ماں باپ اپنی عزت تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، ایک بول پر، تو چند 100 روپے مہر پر ایک بچی گھر بار بہن بھائی چھوڑ کے تمہارے ساتھ ایک اجنبی گھر میں چلی جاتی ہے، تو لے جانے والوں کے ذمہ ہے کہ اس کو محبت دیں، پیار دیں، الفت دیں۔ کتنے زخم کھا کے آئی ہے، ماں کو چھوڑنے کا زخم، باپ کو چھوڑنے کا زخم، بہن بھائیوں کو چھوڑنے کا زخم، سہیلیوں کو چھوڑنے کا زخم، اپنی عادات کو چھوڑنے کا زخم، اپنی مرضیات کو چھوڑنے کا، کتنے زخم اٹھا کے وہ پہنچی ہے، اور آتا ہی اس پہ جوتا چلانا شروع کر دیں تو بیچاری پھڑکے گی نہیں تو اور کیا ہوگی۔ تو کتنا آسان حل ہے کہ اس آنے والی بچی کو بچے کے ماں باپ اپنی بیٹی بنا لیں، اور خامد اسے اپنا لباس بنا لے، اسے اپنا لباس بنا لے۔ لباس کی کتنی حفاظت کی جاتی، لباس کو کتنا احتیاط سے استعمال کیا جاتا، لباس کتنا شوق سے خریدا جاتا ہے۔ یہ باتیں ساری پہلے ہو چکی ہیں، میں دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے، اور اس میں تباہی آئی ہوئی ہے، اور شریعت نے جتنے رشتے بتائے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ والدین کا بھی اتنا اہمیت قرآن نے نہیں بیان کی، بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی، کہ والدین کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے چند آیات، اور خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا باپ سے رشتہ، میری اطاعت اور فرمان برداری ہو یا نافرمانی ہو، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکھتا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میری بھائی سے لڑائی ہے یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خامند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بات رہ گئی تھی کہ لباس آدمی اپنی پسند کا خریدتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے،
ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے۔ تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے، جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید ہو۔ مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں۔ تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے بچے کا، میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے۔ تو جو جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو۔ اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے۔ یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے دو۔ چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میرج، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں، مان جاؤ، مان جاؤ، اور اللہ سے مانگو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا۔ اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں، سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں، یہ شادی بچے کا معاملہ ہے، بچی کا معاملہ، اللہ کے واسطے پوچھا کرو، پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے۔ میرے نبی کی حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل آئے، پیغام لائے، حکم لائے، پھر میں نے یہ کام کیا۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش یعنی انکار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، خاموش یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ۔ وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ۔ تو حضرت علی تشریف لائے، را کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ۔ اب آپ کو تو پتہ تھا علی کیسے آئے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو حضرت علی باہر تشریف لے کے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ بولے ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے؟ کہا بس انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو پھر بس مبارک ہو گیا کام۔
تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، لہذا تیرا کام ہو گیا۔ اچھا اب بچوں، میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے، وہیں ہاں کر دیتے، اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں، وہیں ہاں کر دیتے۔ یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہو گیا۔ فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ آپ کا کیا خیال ہے حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی سردار، نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ انکار کرتے ہیں؟ یہ تو آج کی بچے ہماری بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اچھا جی میں تھوڑی مرضی۔ اور وہاں ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے، یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ طے ہو چکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ وہیں اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وحی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے پوچھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں کو، تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری، تو آپ نے سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں، میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی، میں نے 400 درہم کے عوض فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا قبل، تو میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا مانگی اور اللہ کے نبی نے کہا آمین، آپ نے زور سے اوپر سے کہا آمین۔ پھر آپ نے سارے شرکائے نکاح کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی، شہد کا شربت اور کھجور کھلائی۔ تو آسمانی وحی کے بعد بھی باپ پوچھ رہے ہیں کہاں کر دوں؟ تو ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے، اور ایک بچی نے زندگی گزارنی، ایک بچے نے زندگی گزارنی، اور ماں باپ ان کی وہ رائے کے خلاف اولاد بولے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یہ نافرمان ہو گئے ہیں۔ وہ پھر وہ ان کو وہ جذباتی طور پر ان پر پریشر ڈالتے ہیں، ہم نے تمہیں بچپن میں پالا، ہم نے، ماں کہتی میں تینوں دودھ پیوایا، میں تیرے پوتڑے دھوتے، آج تو میرے اگو بلینا ہے۔ وہ اماں جی میں زندگی گزارنی ہے، تسی گزار بیٹھے ہو، میں گزارنی ہے۔ ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، نہ کوئی بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہاں آپ کا کر دیں، آپ کا کیا رائے ہے، نہ کوئی بچی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہم ہاں کر دیں، بلکہ بچیوں سے چھپا کے رشتے کیے جاتے ہیں کہ وہ بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی کہا جی مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے، ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر دی، عمر گزر گئی میری روتے روتے، فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لیتے، مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ باسی تیری منگنی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ نو تیری شادی، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب پیتا۔ یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔